بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس نیٹو کو رول بیک کرنے کے لیے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کا خواہش مند ہے۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ نئے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نئے سیکیورٹی معاہدوں پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن عالمی قوانین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ روس کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ سابق کریملن اہلکار کے مطابق نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال نیٹو کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو صدارتی انتخابات جیتنے کے اگلے دن ہی فون کال میں یوکرین میں جنگ نہ بڑھانے کا مشورہ دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ پر قابو نہ پایا جا سکا، ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں منگل سے لگنے والی تاریخ کی بدترین آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 12,000 سے زائد مکانات اور عمارتیں راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ کچھ علاقوں میں فوری انخلاء کے نئے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس آگ میں 16 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ 13 افراد تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کا کام بھی جاری ہے۔ لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تیز ہواؤں سے آگ مزید پھیلنے کا خدشہ ہے جس کے تحت ریڈ فلیگ وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے برائے مشرق وسطی نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسٹیو وٹکوف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی اور غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے پر بات چیت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے موساد چیف کو قطر روانہ کر دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکہ، مصر اور قطر کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے موساد چیف کو قطر بھیج دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایک جانب نہتے فلسطینیوں پر مسلسل مہلک حملے کر رہا ہے تو دوسری جانب تل ابیب کا اعلیٰ سطح مذاکراتی وفد قطر پہنچا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ بندی مذاکرات کے لیے موساد کے سربراہ کو قطر بھیجا ہے۔ اسرائیل کے فوجی اور سیاسی مشیر بھی قطر پہنچ رہی ہیں۔ موساد سربراہ قطری حکام سے جنگ بندی سے متعلق بات چیت کریں گے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ہے۔ جنگ بندی مذاکرات کے بعد فوجیوں کا انخلاء یقینی بنایا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندہ برائے مشرق وسطی نے بھی غزہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی اور غزہ جنگ بندی معاہدہ کرنے پر بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا حلف اٹھاتے ہی بڑا حکم جاری کرنے کا منصوبہ۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس آنے کے بعد تقریباً 100 انتظامی احکامات جاری کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ریپبلکن سینیٹر مارک وین مولر نے گزشتہ روز میڈیا کے سامنے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت سنبھالتے ہی 100 ایگزیکٹو آرڈرز جاری کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ رات واشنگٹن میں ریپبلکن سینیٹرز کے ساتھ خصوصی ملاقات کے دوران امیگریشن اور توانائی سمیت دیگر مسائل پر کارروائی کے منصوبوں کے حوالے سے گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپبلکن سینیٹرز سے ملاقات کے بعد فوری طور پر ایگزیکٹو آرڈر کے اجرا کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن قوانین ڈونلڈ ٹرمپ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ حالیہ صدر جو بائیڈن کی مدت صدارت کے آخری ایام میں کیے جانے والے تمام اقدامات بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کونسل جیک سمتھ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن میں جیت کے بعد جیک سمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے۔
یاد رہے امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ دنوں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ حلف اٹھاتے ہی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے تمام ملزمان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بائیڈن افغانستان، روس، شام کے بحرانوں سے نمٹنے میں ناکام رہے ہیں، ہم اب ایسی دنیا میں جا رہے ہیں جو جل رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ۔ بم دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 5 زخمی۔ حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اس بات کی تصدیق اسرائیلی حکام نے خود کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ کے ایک علاقے میں سڑک کے کنارے نصب بم دھماکے سے تقریباً 4 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ بیت الحنون میں ہونے والے دھماکے میں 5 اسرائیلی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی فورسز نے اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فوجیوں کو حماس کی جانب سے دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں بھی دیگر فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی گاڑی گزرنے کے دوران سڑک پر زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ اقوام متحدہ کے صحت کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوجی جوابی کارروائی میں 46,537 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ واضح ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز 7 اکتوبر 2023 سے اب تک مجموعی طور پر 835 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس سے جنگ میں 5,500 سے زائد اسرائیلی فوجی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے فوجیوں کی عمریں 19 سے 37 کے درمیان ہیں، جبکہ زخمی ہونے والے 2 فوجیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ دسمبر میں القسام بریگیڈ نے شمالی غزہ میں کم از کم 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس حوالے سے حماس کے عسکری ونگ کا کہنا تھا کہ اس کے جنگجو غزہ کی پٹی کے شمال میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوجی چوکی پر حملہ کرنے کے لیے پیچیدہ آپریشن کو انجام دینے میں کامیاب ہو گئے۔ ترجمان القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ فلسطینی جنگجوؤں نے پوائنٹ 0 سے 5 فوجیوں کو ختم کر دیا اور عملے کے اندر موجود اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو بھی جلانے کے لیے آگے بڑھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط نرم کر دی، آن لائن ویزا بھی مل سکے گا۔ بنگلہ دیش کے سفیر محمد اقبال خان نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کی تہذیب اور ثقافت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ بنگلہ دیش کے عوام پاکستانی عوام سے محبت کا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانا وقت کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش باہمی تجارت بڑھانے کے لیے لاہور چیمبر کا کردار ادا کر سکتا ہے اور بنگلہ دیشی عوام پاکستانی عوام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کو معاشی و اقتصادی تعاون کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سفیر بنگلہ دیش کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے لیے ویزا شرائط بہت آسان کر دی ہیں اور اب پاکستان کے شہری بنگلہ دیش کا ویزا آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر کا کہنا تھا کہ ہم بنگلہ دیش سے تجارت بڑھانے کے خواہاں ہیں، ہمارے وفد جلد بنگلہ دیش جائیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔